سیرت خاتم الانبیاء پارٹ 14 سن 1 ہجری مشروعیت جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، جس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہ انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقے بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائیداد، آباء و اجداد، بیویوں و بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا، یا مال کا لالچ تھا اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشکوہ جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے 6 سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں تک آگ تک نہ جلنے کی بھی نوبت آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی ہو، جس کے رہے سہے عزیز و قریب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف اس سے یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 53 سال اس طرح گزرے ہیں کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت حاصل بھی ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے تمام متعلقین اعلی اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جیسا کہ 3 سال تک آپ کا ماں اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ کے ساتھ تمام قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اب صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن و تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کرو، اور قرآن کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لے۔ اس وقت تک جو ہزارہ انسان اسلام کے حلقے بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے زور سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی بداحت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اسلام بزور تلوار پھیلایا گیا ہے؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب آ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور نصارہ نجران پر کس نے جبر کیا تھا جو مکہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے؟ زماں دازدی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور طفیل بن عامر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی، اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا جنہوں نے نہ فقط اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنے جان و مال آپ پر قربان کیے؟
بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بریدہ اور رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی؟ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کی صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں۔ اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد بھی مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کس فائدے کے لیے ہوئی ہے، اور اس وقت اسے یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا کاٹ کر بجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب بھی کامل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ سیاست مکمل نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو، وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ ہو، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے ساتھ جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا بھی یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور وہ بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے، بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تاب مقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبر پہنچتی تھی۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوت کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ارادے جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنو مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرما دیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 آدمی جنگی قیدی پیش کیے گئے، آپ نے ان کے قتل کا حکم فرما دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مامور فرمایا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا
کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام کی عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں محض اپنی ہوس رانی کے لیے بلا امتیاز مرد و عورت، مجرم اور غیر مجرم، شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکاں، تو پہ خود آ کے اب تو میدان میں پڑتی ہے کل من علیہا فان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر، اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ اور تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا اٹھانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگولیوس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افترا رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش تیار کرنا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے، جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعانہ اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کیا ہے۔ اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کو شروع کرتے ہیں۔